مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نماز قائم کرو، اس قائم پر زیادہ توجہ کیوں ہے؟ نماز قائم کرنے کی جو بات ہے وہ کیوں کہی گئی؟ یقیناً میرے رب نے جب کہہ دیا ہے تو ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، نبیوں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ میرے رب کا حکم سب کے لیے برابر ہے۔ اب یہ کیوں قائم کرنے کی جو بات ہے تو اس سے پہچان کیا ہے؟ اس نماز میں جو اللہ نے فرما دے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز پڑھنے کا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ جو مسجد کی بنیاد آپ لوگوں نے رکھا، ماشاءاللہ مسجد بہت اچھی بن رہی ہے اور بنتی رہے گی انشاءاللہ، پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو نماز کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہندو اور مسلمان، ایمان والا اور بے ایمان والے میں فرق دکھاتی ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ فرق پیدا کر دے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ کیونکہ اگر مسلمان کرتا اور پیجامہ پہنتا ہے تو جو نان مسلم ہے وہ بھی کرتا اور پیجامہ پہنتا ہے۔ مسلمان اگر داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو سنو آپ غلط ہیں۔ ہندو بھی ایسے ہیں، تمام ہمارے ہندو بھائی جن کے پاس داڑیاں آپ سے بڑی ہیں، وہ زلف بھی رکھتے ہیں۔ پنجابی تو ایسے ہیں جنہوں نے بچپن کے پیدا ہونے کے بعد سے وہ استورا ہی نہیں لگواتے ہیں، وہ بال بھی نہیں چھلواتے، آپ سے بڑے زلف بھی ان کے پاس ہے، پورا بال ہے ان کے پاس۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم گوشت کھاتے ہیں، تو بہت سے ایسے ہندو ہیں جو گوشت نان ویج ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہونے کی پہچان گوشت کھانا بھی نہیں ہے، اور چائنا میں تو لوگ انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ گوشت کھانا بھی ایمان کی پہچان نہیں ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم ٹوپی لگاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو جناب آپ اپنے کو بھول رہے ہیں، غلط فہمی میں آپ ہیں، یہ بھی مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ مسلمان کے علاقوں میں جب نیتا نگری جاتے ہیں تو ٹوپی لگا لیتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ٹوپی لگانا بھی مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ سنو ہم شادی بیاہ میں بڑا خرچہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بڑا مہنگا کپڑا پہنتی ہیں اور ہم لوگ بھی بہت اچھا شیروانی اور ٹوپی اور صافہ باندھتے ہیں، تو آپ اب بھی غلط فہمی میں ہو۔ وہ اس لیے کہ آپ جو ہندو بھائی ہیں ان کے شادی میں آپ جائیں گے تو وہ بھی شیروانی پہنتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں اور پگڑی باندھتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کون ایسی چیز ہے جو مومن میں اور نان مسلم میں، مسلم اور نان مسلم میں کون ایسی چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے اور پتہ کرتی ہے اور سامنے دکھا دیتی ہے کہ یہ فرق ہے؟ وہ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، جو نان مسلم ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، بس یہی فرق ہے، باقی کوئی ایسا فرق نہیں ہے آج کے زمانے میں جو کہا جائے کہ ہم تو کرتے ہیں وہ اور ان کے پاس نہیں کرتے، صرف نماز کے علاوہ۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو میرے رب نے فرما دیا کہ نماز قائم کرو، یہ جو تمہیں برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز پڑھنے لوگوں کے جو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اس سے تم برائیوں سے بچ جاؤ گے، بدکاریوں سے بچ جاؤ گے، برائیوں سے بچ جاؤ گے، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے کہا نہیں، قائم کرو نماز۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کیا فرمان ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنا ہی نہیں، الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن ترکہا، جس نے اسے چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ہی گرا دیا۔ وما اقامہا، جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ تو اگر ہم مسجد بنا رہے ہیں تو
तमाम लोगों से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश भी है कि मस्जिद भरी हुई नजर आनी चाहिए, आप नमाज की पाबंदी सही करें। क्योंकि मैं अपनी बात आखिर में कह के खत्म कर दूं, अपनी जगह ले लूं। मुसलमान जो बनना है वो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनना है, काम का मुसलमान। आप जब नमाज की पाबंदी करने लगेंगे तो जो भी आदमी नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो जानते हो क्या होता है? वो मैं अब थोड़ा हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर लूं कि उसके अंदर खौफे खुदा रहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहती है। जब वो सब चीजें उसके अंदर रहेंगी तो क्या होगा? वो राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वो वफादार रहेगा, गद्दार नहीं रहेगा। तो हमें मुसलमान जो बनना है वो नाम का नहीं बनना है, काम का बनना है, ताकि हम नमाज की पाबंदी करने लगे तो हमारे अंदर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ आ जाएगा और अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए मर मिटने का, कुर्बान होने का जज्बा आ जाएगा। मैंने उस दिन एक लोगों से कहा, हमारे पास कुछ लोग जलालपुर से आए थे, मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कुरान शरीफ में कितना पारा है? 35 पारा कि 40 पारा? 35 पारा। अब आप ये बताइए, और दाढ़ी इतनी बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नाम का मुसलमान बनने का नहीं है। मुफ्ती साहब किबला और तमाम जो उलमा कराम जो बैठे, इनकी सोहबत में आप लोग जाएं और बैठें और कुरान सीखें, दीन सीखें और सिखाएं। ये बताएंगे कि नमाज जो कहा गया है वक़ीमुस्सलात, जो जोर दिया गया है वो क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो है ये क्यों है? कैसे आप नमाज से जब पढ़ने लगेंगे तो बुराइयों से, बदकारियों से, बेहयाइयों से कैसे आप दूर हो जाएंगे? ये बताएंगे, ये उलमा कराम बताएंगे आपको। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि जो हम मस्जिद अगर बना रहे हैं तो सही नमाजी और वक्त पे पहुंचकर बाजमात नमाज पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को नेक बनाए, एक बनाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।